زدني علما رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد. آپ تمام مرد و خواتین کا ابو ہریرہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے مسجد رحیم خان کے ہفتہ واری اجتماع میں تہ دل سے استقبال ہے. آج کے ہمارے اس پروگرام کا آغاز کلام اللہ کی تلاوت سے ہوگا. میں گزارش کرتا ہوں حافظ محمد شاہد سے کہ وہ کلام اللہ کی تلاوت سے جلسے کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن بالله ولكن أكثرهم لا يؤمنون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم. شیخ سے گزارش کرتا ہوں فضیلت الشیخ حبیب الرحمن حفظ اللہ آئیں اور اپنا خطاب شروع کریں بعنوان اہل توحید کی ذمہ داریاں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا تنہا اور اکیلا خالق و مالک ہے۔ وہ رب العالمین اپنی ذات میں عرفہ و اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جس کی مٹھی میں ساری کی ساری زمین ہوگی، اللہ رب العالمین اپنی ذات میں تنہا اور اکیلا وہ پاک ہے۔ قیامت کے دن جس کے دائیں ہاتھ میں ساتوں آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے، اللہ رب العالمین جنہیں ہدایتوں سے نواز دے انہیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العالمین جنہیں گمراہی کی تاریکیوں اور اندھیروں میں مبتلا کر دے انہیں ہدایت کی روشن کرن کوئی نہیں دکھا سکتا۔ بے شمار درود و سلام نبی آخرین صادق الامین رحمت العالمین سید المرسلین خاتم النبیین کثیر المعجزہ امام اہل الحدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حضرات، خالق کائنات نے انسانوں کو بے شمار علوم سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی علوم انسانوں کو عطا کیے، اور جتنے علوم رب ذوالجلال نے انسانوں کو عطا کیے ان سب علوم میں سے سب سے افضل و اعلیٰ علم اگر کوئی ہے تو وہ رب کی توحید کا علم ہے، اللہ کی معرفت کا علم ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن اسی توحید کی بنیاد پر جنت و جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ سب سے افضل و علم، سب سے اعلیٰ علم، سب سے مرتبے والا علم اللہ کی معرفت کا، اللہ کی توحید، اور اسی توحید کے علم کو عام کرنے کے لیے رب ذوالجلال نے انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا، اور سب کا مشن ایک ہی تھا، اللہ کی توحید کو بلند کرنا۔ جیسے کہ سورۃ النحل میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں رسولوں کو مبعوث فرمایا، ان سب کی دعوت کیا تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی توحید کی طرف بلانا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے رکوانا۔ یہ سارے انبیاء کا مشن تھا۔ نوح علیہ السلام 950 برس، 60 100 500 برس نہیں بلکہ مکمل 950 برس نوح علیہ السلام کی دعوت۔ کیا دعوت تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ارشاد فرمایا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، میرے نوح نے کہا اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کے اندھیروں میں بھی بلایا، دن کے اجالوں میں بھی بلایا۔ 950 برس رات کے اندھیروں میں بھی، دن کے اجالوں میں بھی، تنہائیوں میں بھی، محفلوں میں بھی صرف ایک دعوت دے رہے ہیں۔ وہ دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی بندگی کرو، وہی تمہاری مشکلوں کو دور کرنے والا، وہی حاجت روائی کرنے والا، اسی کے لیے منتیں، اسی کے لیے ریاضتیں، اسی کے لیے سجدہ، اسی کے لیے رکوع، اسی کے لیے نماز، اسی کے لیے روزہ، اسی کے لیے قربانی، اسی سے محبت، اسی سے رجا، اسی سے التجائیں، اسی کو پکارا جائے، اسی کے سامنے گڑ گڑایا جائے۔ 950 برس کی دعوت، اور پھر 80 کے قریب لوگ، 100 سے بھی کم لوگ۔ آج ہم تھوڑی سی محنت کر کر اکتا جاتے ہیں۔ اہل توحید کی سب سے پہلے بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس توحید کے مشن کو آگے بڑھایا جائے، اور اسی مشن کو سارے رسول لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام اسی دعوت توحید کو لے کر جب اٹھے، اکیلے تھے، تنہا تھے، کوئی یار نہیں، کوئی مددگار نہیں،
سوائے رب العالمین کی. اور جو اس دعوت کو لے کر اٹھ جاتا ہے اس کا مددگار خود خالق کائنات ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت کہا جبکہ وہ اکیلے وہ تنہا تھے، لیکن عرش والا رب ان کے ساتھ تھا. جب ابراہیم علیہ السلام اس دعوت کو لے کر اٹھے، تنہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی بھڑکتے ہوئے آتش کدے میں ڈالا جا رہا. ذرا سمجھنا اس بات کو اہل ایمان، آج ہم ڈرتے ہیں کھل کر لوگوں سے توحید بیان کرنے کے لیے. ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید بیان کی، آپ کو آتش کدے میں ڈالا جا رہا ہے. رب نے جب یہ منظر دیکھا تو آگ کو حکم دیا، یا نار کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم کے حق میں سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی ہو جا نہیں کہا، بلکہ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اور ابراہیم علیہ السلام کو آگ کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکی. اسی دعوت توحید کو لے کر تنہا موسیٰ علیہ السلام وقت کے طاغوت فرعون سے ٹکرا جا رہا ہے. اور اسی دعوت کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کوہ صفا سے اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے دنیا کے لوگوں، یہ کہہ دو، یہ مان لو، یہ اقرار کر لو کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب و عجم کی ملکیت تمہیں دے دے گا. اور یہ ایسی کامیابی نہ صرف دنیاوی بلکہ اخروی کامیابی کا راز توحید ہی میں ہے. جس کی توحید درست ہوگی وہ انشاءاللہ جنتوں کے وارث بنا دیے جائیں گے، لیکن جن کی توحید میں جھول ہوگا، قسم ہے رب محمد کی، جہنم کی آگ کا ایندھن بنا دیے جائیں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا. رب ذوالجلال نے اس امت کو کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. یہ اس امت کا بنیادی وصف ہے کہ وہ نیکیوں کی طرف بلاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے. خیر امت میں شامل ہونے کے لیے یہ بنیادی اوصاف بیان کیے گئے. تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو رب ذوالجلال کی توحید ہے، اور سب سے بڑی برائی اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرنا. اس امت کی بنیادی اوصاف یہ توحید کی طرف بلاتی ہے اور شرک جیسے عظیم گناہ سے وہ روکتی ہے. میرے دوستو، آج ہم نے اپنے اوصاف کو بھلا دیا، اپنی ذمہ داریوں کو بھلا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اہل توحید کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید کا آغاز کیا، صحابہ اکرام پر جو معاملات ہوئے، اور جب ورقہ بن نوفل نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا، محمدہ تب کیا ہوگا جب تمہاری قوم تمہیں اپنے سے باہر کر دے گی، تمہیں شہر بدر کر دے گی، تمہیں نکال دیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ سے کہا، چچا جان میری قوم کے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے؟ کہا، ہاں بھتیجے، تجھ سے پہلے جتنوں بھی اس کی دعوت دی ہے، اس توحید کی دعوت دی ہے، ان کی قوم کے لوگوں نے ان کے ساتھ ویسے ہی کیا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ظلم ڈھائے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے، اکیلے تھے، مکہ کے بازاروں میں نکلتے، رب کی توحید بیان کرتے، مار پڑتا. خود سگا چچا ابو لہب آپ پر پتھر برسایا کرتا تھا. کبھی پتھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی پر لگتا تو خون کا فوارہ پھوٹ پڑتا. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مبارکہ پر پتھر لگتا، کبھی پنڈلی پر لگتا، کبھی ٹخنے پر لگتا، تو کبھی گھٹنا پھٹ جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر واپس آتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا دلاسا دیتی، اپنے دوپٹے سے مرہم پٹی کرتی، اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر باندھتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کی طرف دیکھتے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی، کلا واللہ لا یحزیک اللہ ابدا، میرے محبوب غم نہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. ابھی آپ کے زخم مبارک بھرتے نہیں، جبریل علیہ السلام آتے اور رب کا یہ حکم لاتے
فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشرکین، اٹھیے لوگوں میں علی الاعلان رب کی توحید بیان کیجئے اور مشرکین کی پرواہ نہ کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اٹھتے، پھر مکہ کے بازاروں میں نکلتے، پھر رب کی توحید بیان کرتے، پھر مار پڑتی، پھر لہو لہان ہوتے، پھر رب کی توحید بیان کرتے۔ میرے دوستو، آج ہم نے کیا توحید کی ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے؟ آج لوگ علی الاعلان شرک کی دعوت دے رہے ہیں، اسٹیجوں، بازاروں میں، نکڑوں پر اسٹیج لگا کر لوگ شرک کی دعوت دے رہے ہیں علی الاعلان۔ یہ لوگ شرک کی دعوت دینے سے نہیں گھبرا جاتے، بلکہ اللہ کے مجرم ہے، اس کے باوجود یہ شرک کی دعوت دینے سے نہیں گھبراتے۔ اور اہل توحید، تم توحید کی دعوت دینے سے گھبرا جاتے ہو؟ بڑے افسوس کی بات ہے، آج علی الاعلان شرک کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آج اہل توحید حکمت کے نام پر بزدلانہ رویہ اختیار کر چکے ہیں، حکمت کے نام پر بزدل بن چکے ہیں۔ حکمت کہتے ہیں تدبیر کو، حکمت کہتے ہیں پلاننگ کو، جس سے کام کیا جا سکے۔ حکمت کے ساتھ کام کرنے کا حکم دیا ہے، بزدل بننے کا حکم نہیں دیا گیا۔ مکہ کے بازاروں میں لہولوان ہوئے، حکمت اختیار کی طائف کی طرف روانہ ہو گئے، حکمت اختیار کی مدینے کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن آج حکمت کے نام پر بزدلانہ چولا پہن لیا گیا ہے، اور دعوت توحید جسے علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنا چاہیے تھا، چار دیواریوں میں محفوظ ہو کر رہ گئی۔ حکمت کے نام پر بزدلانہ چولا۔ میرے دوستو، صحابہ اکرام کا کیا معاملہ تھا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں میرے ابو نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، کہا اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے، علی الاعلان مکہ کی گلیوں میں رب کی توحید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور مسلمانوں، جانتے ہو اس وقت سرزمین پر ساری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ خود اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 38 تھی، 38 تعداد تھی۔ کہا اللہ کے نبی اجازت دیجئے، علی الاعلان رب کی توحید بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ابھی ہماری تعداد مختصر سی ہے۔ ابو بکر، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے حبیب ہاں یقیناً آپ کی بات بجا ہے، لیکن ابو بکر کا سینہ اب اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہا کہ کوئی خالق کائنات کے ساتھ شرک کا ارتکاب کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار اصرار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ نکل کھڑے ہوئے، مکہ کی گلیوں میں علی الاعلان رب کی توحید بیان کی۔ ظالموں نے اتنا مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے۔ عتبہ بن ربی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چہرے مبارک کو اپنے جوتے کے تلے سے روندنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ غشی کھا کر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ آ کر اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے ابو کو جب گھر لایا گیا تو عالم یہ تھا کہ میرے ابو کا چہرہ سارا کا سارا لہو لہان ہو گیا۔ میں ابو کے چہرے پر ہاتھ پھیرتی، میرے ابو کے داڑھی کے بال خون کے ساتھ میرے ہاتھوں کو چپک جایا کر رہے۔ میں میرے ابو کے سر پر ہاتھ پھیرتی، میرے ابو کے سر کے بال خون کے ساتھ میری ہتھیلی کو چپک رہے تھے۔ میرے دوستو، یہ عالم تھا صحابہ اکرام کا، علی الاعلان رب کی توحید بیان کرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے سوائے خالق کائنات کے۔ رب کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہارا مددگار بن جائے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ لیکن آج ہم نے توحید کے تقاضوں کو پورا نہ کیا۔ میرے دوستو، جب توحید آتی ہے تو زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ توحید جب آ جاتی ہے تو زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے، جس طرح صحابہ اکرام کی زندگیوں میں ہوا۔ وہ جیتے تھے اللہ کے لیے اور انہیں موت آتی تھی تو رب کے لیے۔ آج ہمارے سینوں میں توحید تو آ گئی لیکن وہ انقلاب نہیں آیا جس انقلاب کی ضرورت آج امت کو ہے۔
توحید آتی تھی تو نعرہ یہی رہتا تھا، اس رب نے قرآن میں اپنے نبی کی زبانی بیان کیا، ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نمازیں اور میری قربانی اور صرف عبادتیں ہی نہیں، ومحیایا میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا کس کے لیے؟ اہل توحید کا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہو جاتا ہے۔ لوگوں یہ چند روزہ دنیا ہے، توحید کے تقاضوں کو سمجھیے، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیجئے۔ آج لوگ علی الاعلان شرک کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں خبروں پر منتیں ہو رہی ہے، کہیں خبروں کا طواف کیا جا رہا ہے، کہیں لیمو اور ناریل پر توکل کیا جا رہا ہے۔ حالت تو یہ ہو گئی، پہلے تو لوگ انسانوں کی خبروں پر جایا کرتے تھے، اب تو جانوروں کی خبروں پر جا رہے ہیں۔ کہیں گھوڑے کی خبر پر دیا جلایا جا رہا، کہیں طوطے کی خبر۔ گلبرگہ جب جانا ہوا وہاں کی جمعیت کی دعوت پر، تو ہم نے وہاں دیکھا کہ لوگ طوطے کی خبر پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، جانوروں کی خبروں پر۔ ارے جو حق رب ذوالجلال کا تھا، اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا یہ جو مشرک ہوتے ہیں نا، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں سے منتیں کرنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں کو مدد کے لیے پکارنے والے، اللہ کے علاوہ دوسروں پر توکل کرنے والے، اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانور ہے، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں، جانور سے بدتر، جانوروں کی خبروں پہ جا رہے ہیں۔ اور ہم ہیں، ہماری زبانوں پہ تالے لگے ہوئے، ہمارے منہ نہیں کھلتے۔ اہل توحید اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیے۔ آج میں نے ایک موقع پر دیکھا، ایک آدمی اپنی گاڑی کے سامنے، نئی نویلی گاڑی کے سامنے جوتا لٹکایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا میرے بھائی یہ جوتا کیوں لگایا گیا؟ کہنے لگا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہ ہو اس لیے جوتا لگایا ہے، میری گاڑی کو نظر نہ لگے۔ دل میں خیال آیا کہ یہ بھی کہہ دوں جناب آپ اپنے گلے میں جوتا لگا لو، آپ کو بھی نظر نہیں لگتی۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، افسوس کا مقام ہے۔ پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے انہیں سمجھایا گیا، بتلایا گیا، انہوں نے نکال دیا۔ بتلانا یہ چاہتا ہوں توکل خالق کائنات پر ہونا چاہیے تھا، اور لوگ ہیں کہ جوتوں پہ توکل کر رہے ہیں۔ ما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے کہ اس کا حق تھا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تکلیف دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بچا سکتی۔ یہ جوتا کیا چیز ہے؟ یہ کالا دھاگا کیا ہے؟ یہ بھیلاواں کیا ہے؟ یہ نظر کا ٹیکا کیا ہے؟ یہ طلسمی موتی کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ اگر خیر کا معاملہ کرنا چاہے تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی، لوگوں کا ایمان لیمو پر، ناریلوں پر، جانوروں کی خبروں پر۔ اس لیے اہل توحید کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ علی الاعلان توحید کو بیان کرے۔ آج نماز کی طرف دعوت دینے والے بہت ملیں گے، لاکھوں کا مجموعہ ہوا شاہین نگر کے پاس، لیکن مجال ہے کہ کسی کی زبان سے رب کی توحید بیان ہو؟ صحیح بخاری کتاب الزکوٰۃ، صحیح بخاری کتاب التوحید، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو اپنے قریب کیا رضی اللہ عنہ، کہا یا معاذ، ہے معاذ اب ہماری جدائی ہو رہی ہے، شاید کہ جب تم واپس آؤ تو شاید مجھ سے ملاقات نہ کر سکو، میری قبر پر سے تمہارا گزارا۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بحیثیت داعی، بحیثیت معلم، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، اے دین کے دعات اس نصیحت کو اپنے سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو کہا یا معاذ، ہے معاذ میرے ساتھی، یمن کی اکثریت اہل کتاب ہے، اے معاذ، یا معاذ جب تم سرزمین یمن پر قدم رکھو اول ما تدعوہم الى ان یوحد اللہ تعالی، اے معاذ
جب سرزمین یمن پر قدم رکھو تو لوگوں کو سب سے پہلے اللہ کی توحید بیان کرنا. اور صحیح بخاری کتاب الزکات میں بتایا گیا اول ما تدعوہم الیہ عبادت اللہ، ایک اللہ کی بندگی کی طرف بلانا. فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ، جب انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے تب بتانا نماز ہے، زکوٰۃ ہے. یہ نماز یا زکوٰۃ تب بتانا جب انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ کی معرفت کیا ہے؟ میں اپنی زبان میں اگر کہہ دوں، آج لوگوں نے اللہ کو نہیں پہچانا. لوگوں، وہی مشکلوں کو کشائی کرنے والا ہے، وہی بگڑیاں بنانے والا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی داتا ہے. لوگوں، غریب نواز اجمیر میں نہیں ہے، سات و آسمانوں کے اوپر ہے. بندہ نواز گلبرگہ میں نہیں ہے، وہ رحمان ہے جو عرش پر مستوی ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، اللہ کی قدر نہیں کر رہے ہیں لوگ. لوگوں ڈر جاؤ. سب سے بڑا ظلم، سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، شریک کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نظر مانگنا، نیاز مانگنا. لوگوں کو کیا ہو گیا؟ روزہ عبادت ہے نا، 16 سیدوں کے نام کے روزے رہتے. روزہ اللہ کے لیے رہنا چاہیے تھا، 16 سیدوں کے نام کے روزے رکھے جاتے ہیں. اور پھر نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ سجدہ عبادت. لیکن لوگ صلاۃ الغوثیہ بھی پڑھتے ہیں اور قربانی بھی عبادت ہے. لوگ خبروں پہ قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی خبروں پہ قربانی کی جا رہی. لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی. اس لیے اہل توحید اللہ سے ڈرتے ہوئے علل اعلان رب کی توحید بیان کیجئے. یہ کون ہے؟ یہ ایسے شرکیہ افعال کرنے والے، یہ ہمارے اپنے ہیں، ہمارے محلے میں بسنے والے، ہمارے خاندان میں بسنے والے، ہمارے نبی کی امتی کہلانے والے. میرے دوستو، جانتے ہو جب کوئی اس عقیدے میں مر جاتا ہے تو رب ذوالجلال کا اعلان ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. بے شک جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کیا، اللہ تبارک و تعالی بے شک ان پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جاؤ، جو بھی ترجمہ تمہیں آتا ہو، جس مولوی کا تم پڑھتے ہو، پڑھ کر دیکھنا، اللہ نے جنت حرام قرار دیا ہے مشرکین کے لیے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہو. اور اللہ جس پر جنت کو حرام کر دے اسے کوئی جنت میں داخل کروا سکتا؟ ہرگز بھی نہیں. اس لیے میرے دوستو، اہل توحید کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ رب کی توحید کو لوگوں میں بیان کرنے والے بنے. آج لوگ خبروں پہ منتیں اور فریادیں کرتے ہیں، جبکہ رب ذوالجلال نے فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. قطمیر کسے کہتے ہو جانتے ہو؟ اللہ فرماتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر یہ جن کو آوازیں لگاتے ہیں، من دونہ ما یملکون من قطمیر. کھجور کے اندر جو گٹلی ہوتی ہے نا، گٹلی پر ایک چھلکا چڑھا ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں، کھجور کے اندر جو گٹلی ہے، گٹلی پر جو چھلکا چڑھا ہوا ہے، وہ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. تمہاری کیا مدد کریں گے؟ اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. کتنا حقیر ہوتا ہے چھلکا. کبھی دیکھنا کھجور کو پھاڑ کر اس کی گٹلی پر چھلکا ہوتا ہے. اللہ نے اس چھلکے کی مثال دی. تم جن کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، وہ سارے کے سارے اس چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. میرے دوستو، یہ ذمہ داری اہل توحید کی تھی کہ وہ علل اعلان رب کی توحید بیان کرتے. رب ذوالجلال نے فرمایا اور اس دعوت کے لیے وہ ڈٹ جاتے، اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے اس دعوت کے مددگار بن جاتے. سورہ توبہ میں خالق کائنات نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اہل ایمان کے جانوں اور مالوں کا سودا ہو چکا اس بات کے بدلے میں کہ انہیں جنتیں ملیں گی. یہ جان کس کی دی ہوئی ہے جی؟ یہ مال کس کا دیا ہوا ہے؟ اور دیا بھی اسی نے ہے اور سودا بھی وہی کر رہا ہے. اللہ، یہ جان تیری دی ہوئی
یہ مال تیرا دیا ہوا، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ سودا کر رہا. کہا کہ اہل ایمان کے جانوں اور مالوں کا سودا ہو چکا، نہ یہ جان ہماری ہے نہ یہ مال ہمارا ہے، اور اس بات کا سودا ہو چکا اہل ایمان کی جانوں اور مالوں کا، کہ اس بات کے بدلے میں، کہ جانوں اور مالوں کے بدلے میں اس بات کا سودا ہو چکا کہ انہیں جنتیں ملیں گی. مسلمانوں، یہ سودا بڑا فائدہ مند ہے، یہ سودا بڑا نفع بخش ہے، کیونکہ اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا ہے. لہذا ذمہ داری ہے کہ ہم جانوں اور مالوں سے توحید کے علم بردار بن جائے. اہل توحید، ذرا صحابہ اکرام کے انقلاب کو یاد کرنا. جب ان کی زندگیوں میں توحید آئی تو ان کی زندگیاں بدل گئی، ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کے معاملات بدل گئے. جیسے کہ میں نے سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا. اور جانتے ہو صحابہ اکرام نے جب توحید کی دعوت پر لبیک کہا، ان کی زندگیوں میں مجھے صرف 3 مرحلے نظر آئے، چوتھا کوئی مرحلہ مجھے نظر نہ آیا. پہلا مرحلہ دعوت توحید پر لبیک کہنے کے بعد استقامت کا، اس دعوت پر ایمان پر جم جانے کا. کتنی بڑی مصیبتیں کیوں نہ آئے. آج لوگ جب توحید کی دعوت دیتے ہیں تو خود اپنے مخالف ہو جاتے ہیں، خود اپنے لوگ تانا دیتے ہیں، گلیوں سے گزرنا دشوار کر دیا جاتا ہے. لیکن اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاؤ گے. خالق کائنات نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. بے شک جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ ہے اور اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے تو ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں. مفسرین بیان کرتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے بیان ہونے کا ذکر کیا گیا. کیا کہتے ہیں؟ خوف نہ کرو، غمگین نہ ہو، بشارت ہے تمہیں ان جنتوں کی جن کا تم سے وعدہ کیا گیا. اللہ اکبر. استقامت کے ساتھ جم جانا یہ بنیادی ذمہ داری ہے میرے دوستو. صحیح مسلم کتاب الایمان ایک شخص آتا ہے، فرماتا ہے اللہ کے رسول بڑی دور سے آیا ہوں، شاید دوبارہ موقع ملے یا نہ ملے. امام مسلم رحمہ اللہ باب باندھتے ہیں جامع اوصاف الاسلام، اسلام کے اوصاف کے جمع ہونے کے باب باندھتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ. ایک چھوٹی سی حدیث کے اوپر باب باندھا گیا. کہا اللہ کے نبی کچھ ایسی بات بتا دیجئے دوبارہ کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل کہہ دے آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم وہ اس پر استقامت کے ساتھ جم جا. اللہ اکبر. کہہ دے اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر استقامت کے ساتھ جم جا. میرے دوستو آج استقامت کی ضرورت ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی استقامت کا عالم ہم سبھی جانتے ہیں. جب توحید پر لبیک کہا لوگوں نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی کا پندھا ڈال دیا، آپ کو گھسیٹنا شروع کیا گیا. مکہ کے پتھریلے پہاڑوں پر آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، تپتی ہوئی ریت پر آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اتنا گھسیٹا گیا کہ میرے بدن کی چمڑی مجھ سے پھٹ کر جدا ہو گئی. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ غشی کھا کر گر گئے. ہوش آتا ہے، امیہ بن خلف ڈنڈا لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتا ہے بلال تو ابھی بھی اگر محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جیسے ہی امیہ بن خلف کو دیکھتے ہیں، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو جنبش دینا چاہتے ہیں، لیکن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے. کسی چیز کو کہنے سے پہلے ایک ہی آوازہ بلند ہوتا ہے، احد احد احد. رب کی توحید بیان کرتے ہیں. امیہ پھر سے وہ ڈنڈے مارتا ہے. سیدنا بلال رضی اللہ عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے ہوئے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، رب کی توحید بیان کرتے ہوئے. لوگوں جانتے ہو یہ کون بلال ہے؟ صحیح بخاری کتاب الطہارہ، صحیح بخاری کتاب الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی کے تمام صحابہ فضیلت والے، ہر ایک کا الگ الگ مقام، لیکن بلال کا کیا مرتبہ اللہ کے نبی نے بتایا. صحیح بخاری گویا ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بلال، اے میرے بلال، فَإِنِّي سَمِعْتُ الدَّفَّنَ عَلَيْكَ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ. میرے بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں نے اپنے سے آگے آگے سنا ہے.
اللہ اکبر. یہ معاملہ تھا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ, استقامت کے ساتھ جم گئے. اور سمیہ رضی اللہ عنہ, جب بھی استقامت کی بات آتی ہے تو یہی خاتون جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ تھی, استقامت کے ساتھ جم گئی. ابو جہل نے کہا اگر تو ابھی بھی محمد کے دین کو نہیں چھوڑے گی صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا. سیدہ سمیہ نے کیا کہا تھا, ایک جان تو کیا ہے, میرا رب مجھے سینکڑوں مرتبہ جان عطا کرتا چلا جائے اور تو مجھے مارتا چلا جائے, میں ہر بار مرنا گوارا کر لوں گی, لیکن رب کی توحید سے ہٹنا برداشت نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظلم کو دیکھا تو کہا ابشروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, اے آل یاسر صبر کرنا, تمہیں بشارت ہے اس جنت کی جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا. اللہ اکبر. پہلا مرحلہ استقامت کا تھا میرے دوستو. کہیں مصعب بن عمیر ہے تو کہیں خباب رضی اللہ عنہ کو انگاروں کی چادر پر لٹایا جا رہا ہے. سیدنا خباب رضی اللہ عنہ جب توحید پر لبیک کہا, انگاروں کی چادر بچھا دی گئی اور ان انگاروں کی چادر پر سیدنا خباب رضی اللہ عنہ کو لٹا دیا گیا. خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ انگار کے ڈلے میری پیٹھ میں پیوست ہو جاتے, میرے بدن کا خون ان انگار کے ڈلوں کو ٹھنڈک بخشا کرتا تھا اور میں اللہ اکبر کہتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتا. یہ معاملہ تھا. انقلاب آ جاتا ہے جب توحید آتی ہے. کیا آج ہماری زندگیوں میں انقلاب آیا؟ توحید کا تقاضا تو یہ تھا, ہم اس دعوت کو علی الاعلان بیان کرنے والے بنے. میرے دوستو یقین جانیے 3 مرحلے تھے. پہلا مرحلہ استقامت کا میں نے اختصار کے ساتھ رکھا, ورنہ اسی مرحلے پر اگر میں اپنی بات کو جاری رکھوں ہو سکتا ہے کہ گھنٹوں گزر جائیں. مجھے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے اور وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. دوسرا مرحلہ ہجرت کا تھا. گھروں سے بے گھر کر دیے گئے, محلوں سے نکال دیے گئے, بستیوں کو چھوڑنا پڑا, رشتہ داروں کو چھوڑ کر نکلنا پڑا. یہ دوسرا مرحلہ تھا. میرے دوستو صہیب رومی بھی نکلے رضی اللہ عنہ. مکہ والوں نے گھراؤ کر کہا صہیب کہاں جاتے ہو؟ کہا اللہ کے نبی کے پاس یثرب کی طرف جا رہا. کہا صہیب ہم تمہیں ایسے ہی جانے نہیں دیں گے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم میرا راستہ روکو گے, تم جانتے ہو میں کیسا نشانے باز ہوں, ایک ایک تیر چلاتا جاؤں گا اور ایک ایک کا کام تمام کرتا چلا جاؤں گا, اور جب تیر ترکش میں ختم ہو جائے تو اس تلوار سے مقابلہ کروں گا, اور جب تلوار بھی ٹوٹ جائے تب میرا جو چاہو تم کر لینا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے دل میں ہیبت طاری کر دی. کہا صہیب جانا ہے تو جاؤ, لیکن یہ جو مال تم لے جا رہے ہو تم نے مکہ میں کمایا ہے, یہ مال ہمارے حوالے کر دو. سیدنا صہیب رومی نے کہا یہ مال تمہیں دے دوں گا تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ کہا صہیب ہاں ہم تیرا راستہ چھوڑ دیں گے. سیدنا صہیب رومی ادھر اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال مشرکین کو دے رہے تھے, ادھر مدینے کی مسجد میں, مسجد نبوی میں صہیب رومی کی شان میں رب ذوالجلال نے آسمانوں سے جبریل کو قرآن دے کر نازل کر دیا. صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہوئی وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اپنی جانوں کا بھی سودا کر لیتے ہیں. یہ توحید کا انقلاب تھا, یہ توحید کا تقاضا تھا. اپنی جانوں کو اللہ کے لیے لٹایا, حتیٰ کہ گھر سے بے گھر کر دیے گئے. ہجرت کا مرحلہ آیا, عمر رضی اللہ عنہ نکل کھڑے ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. سیدنا عمر نے کہا اللہ کے نبی مسکراہٹ کی وجہ کیا ہے؟ کہا صہیب کا سودا بڑا کامیاب رہا. صہیب نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ادھر مکہ کی گلیوں میں مال کو لٹا دیا, ادھر مدینے کی گلیوں میں اللہ نے جبریل کو نازل کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے صہیب رومی کے استقبال کے لیے نکلے. کہا ابو یحییٰ تمہارا سودا بڑا کامیاب رہا. سیدنا صہیب رومی رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو یحییٰ. کہا سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے
عمر کیا ماجرا ہے, کون سا سودا کامیاب رہا؟ صحابی رسول ہے. یہ کہتے ہیں ان کے بھی پیر کو غیب کی خبر ہو جاتی ہے, ان کے بھی ملا غیب جان لیتے ہیں. یہاں صحابی رسول ہے جنہیں نبی کی صحبت اور سنگت اختیار ہوئی, جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا. انہیں غیب کا پتہ نہیں چلتا. کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا ابو یحییٰ, ادھر تم مکہ کی گلیوں میں رب کے لیے اپنے مال کو لٹا رہے تھے, ادھر مدینے کی گلیوں میں عرش والے نے جبریل کو قرآن نازل کر بھیج دیا. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہوتا ہے. توحید کا تقاضا یہ ہوتا ہے میرے دوستو. عبد الرحمن بن عوف بھی آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. ابو سلمہ آئے, ہجرت کر آئے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو سلمہ کیسے آئے؟ کہا اللہ کے نبی, مکہ والوں نے سب کچھ چھین لیا, سب کچھ لوٹ لیا, بیوی بھی چھین لی, بچے بھی چھین لے. اب عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کر آیا ہوں, دین بچا کر آیا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن سب کچھ لٹا کر آئے ہو, دین بچا کر آئے ہو, تو کچھ بھی نہیں لٹایا ہے, جنت پا کر آ گئے. اللہ اکبر. توحید جب آ جاتی ہے, جینا بھی اللہ کے لیے, مرنا بھی اللہ کے لیے. میرے دوستو, رب ذوالجلال نے جب اس منظر کو دیکھا تو فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. اس آیت میں اہل ایمان کے لیے بھی بشارت ہے. مفسرین بیان کرتے ہیں اس آیت میں قیامت کی صبح تک وہ لوگ بھی شامل ہے جو احسن طریقے سے صحابہ کی اتباع کرتے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ اسلام میں سبقت کرنے والے, سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں, اسلام میں سبقت کرنے والے مہاجرین و انصار اور والذین اتبعوہم بإحسان, جنہوں نے احسن طریقے سے ان کی اتباع کی, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی, اور ان سے وعدہ ہے ان جنتوں کا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہے, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ اکبر. میرے دوستو, اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیے. اہل توحید کی ذمہ داری یہ تھی, اپنی بستی کو لٹایا, اپنے مال کو لٹایا. اب تیسرا مرحلہ اپنی جانوں کو لٹانے کا تھا. صحابہ اکرام اللہ کی توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. کہیں بدر کا منظر ہے, کہیں احد ہے, تو کہیں یرموک ہے, تو کہیں تبوک ہے, کہیں حنین ہے. میرے دوستو, اللہ کی توحید کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, حتیٰ کہ جان کی بازی لگا دی. صحیح بخاری کتاب الرقاق سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث فرمایا ہم اللہ کے دین کے لیے نکلتے, اس حال میں نکلتے کہ ہمارے بیوی اور بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے, حتیٰ کہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی اشیاء ہوتی کھانے پینے کی وہ ختم ہو جاتی. ہم آگے بڑھتے چلے جاتے, آگے بڑھتے چلے جاتے, حتیٰ کہ ہمارا گزر درختوں اور جھاڑوں جنگلوں میں سے ہوتا, یہاں تک کہ بھوک کے سبب ہماری حالت یہ ہو جاتی کہ کوئی درخت کے پتوں کو توڑ کر اپنے منہ میں چبا لیتا, کوئی گھاس کو اکھیڑ کر منہ میں رکھ لیتا. اس حالت میں بھی ہم رب کی توحید کے لیے نکل کھڑے ہوتے, لیکن واپس نہیں پلٹتے. صحیح بخاری کتاب الرقاق سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پھر ہمارے صحابہ یعنی نبی کے اصحاب کی جماعت فضلے کے لیے بیٹھتی تو ان کے جسم سے بکریوں کی طرح مینگنیاں خارج ہوا کرتی تھی. درختوں کے پتے کھانے کی وجہ سے, گھاس کھانے کی وجہ سے مینگنیاں خارج ہوا کرتی تھی. پھر بھی ہمیں توحید کی دعوت میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بن سکی. یہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا. میرے دوستو, آج ہم دیکھیں ہماری زندگیوں میں ہم کیا کر رہے ہیں. آج ہم دنیا کے طلبگار ہو گئے ہیں, دنیا کا علم سیکھتے اور سکھاتے ہیں. میں نے اپنے موضوع کے ابتدائی مرحلے میں کہا تھا کہ سب سے افضل و اعلیٰ علم رب کی توحید کا علم ہے. اس علم کو سکھائیے, اسی علم کی بنیاد پر کل جنت و جہنم کے فیصلے ہوں گے. آج ہمیں خود نہیں معلوم. سوال کیا جائے اللہ کہاں ہے, اللہ کی توحید, اللہ کی معرفت, بنیادی سوال ہے یہ. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے.
بعض کہتے ہیں نہیں جی اللہ ہمارے دل میں ہے، جبکہ رب کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ میرے دوستو، توحید کا تقاضا یہ ہے، اہل توحید کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس علم کو سیکھیں اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جائے، اور پھر اس علم کو لے کر ہر بستی میں، ہر محلے میں، جس بستی میں تم ہو، جس محلے میں ہو، جس مکان میں ہو، جس زمان میں ہو، کسی سے نہ ڈرے، اور ڈرنا ہو تو اس سے ڈرو جو سب چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ رب کیا فرماتا ہے؟ تم کسی سے مت ڈرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی غالب رہو گے بشرط یہ کہ تم مومن بن کر رہو۔ ایمان کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے، اہل ایمان استقامت کے ساتھ جم جاؤ اور اس دعوت کو علی الاعلان بیان کرنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستو، موت تو سب کو آتی ہے، بھلا کوئی دنیا میں ہمیشہ رہا ہے؟ موت ہر کسی کو آتی ہے، کوئی بستر پر مر جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، کوئی ہسپتال کے چکر کاٹتے ہوئے مر جاتا ہے۔ اور موت تو وہ سب سے اچھی ہے کہ جیو تو اللہ کے لیے اور موت آئے تو اللہ رب العالمین کے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اور جب تم جینے اور مرنے کا عزم کر لو گے اللہ کے لیے تو یاد رکھنا اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر وہاں بھی جنتیں تمہاری منتظر رہے گی۔ میرے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ میرے دوستو، اہل توحید کی بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس علم کو سیکھیں اور اس پر استقامت کے ساتھ جم جائے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس علم کو علی الاعلان بیان کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جب تک زندہ رکھے دین اسلام کا خادم بنا کر زندہ رکھے، اور جب موت عطا فرمائے تو اسلام کی خدمت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔